آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حیرت انگیز فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دو آدمی ہم سفر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں۔ راستے میں بھوک لگی تو کھانا کھانے کی نیت سے کہیں ٹھہر گئے، اپنی اپنی روٹیاں نکالی۔ اتنے میں وہاں تیسرا آدمی بھی آ گیا، دونوں نے اس تیسرے آدمی کو بھی کھانا آفر کیا۔ اس آدمی نے دعوت قبول کر لی۔ اب کل روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3۔ روٹیاں برابر برابر بانٹنے کے لیے ہر روٹی کے 3 پیس کیے گئے۔ اب روٹیوں کے کل 24 پیس ہو گئے، تینوں نے برابر برابر یعنی 8 پیس کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ تیسرا آدمی جانے لگا تو جاتے جاتے 8 درہم دے کر گیا کہ تم دونوں انہیں بانٹ لینا۔ جب وہ تیسرا آدمی چلا گیا تو جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم رکھ لیے اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اسے 3 درہم دے دیے۔ 3 روٹیوں والا آدمی تھوڑا تیش میں آ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پیسے آدھے آدھے ہوں گے، یعنی 4 درہم دونوں لیں گے۔ کافی دیر تک دونوں میں بحث چلی، پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی یہ پیسے ہم یوں ہی رکھے رہیں، ہم لوگ جس کام سے آئیں پہلے وہ کام کریں۔ واپسی پر حضرت علی کے پاس اپنا کیس لے کر چلیں گے اور ان کے فیصلے کو ہم دونوں مان لیں گے۔ سفر سے لوٹ کر دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوری بات سنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹیوں والے آدمی سے کہا کہ جو بات تم سے کہی جا رہی ہے وہ مان لو۔ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تم 3 درہم پر صبر کر لو۔ وہ نہیں مانا اور کہا کہ یہ تو اس کا فیصلہ ہے، ہم تو یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں۔ پھر حضرت علی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ایک آدمی کی 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کی 3۔ روٹیوں کے ٹوٹل 24 پیس ہوئے تھے اور ہر ایک نے 8 پیس کھائے۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے 15 پیس ہوئے تھے اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے 9 پیس ہوئے تھے۔ اس طرح جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 15 میں سے 8 پیس خود کھائے اور 7 پیس اس تیسرے آدمی کو دیے۔ جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے 9 پیس ہوئے تھے، جس میں سے 8 اس نے خود کھائے اور 1 پیس اس تیسرے آدمی کو دیا۔ اس طرح جس آدمی نے اپنی روٹیوں میں سے 7 پیس اس تیسرے آدمی کو دیے تھے اسے 7 درہم ملیں گے، اور جس آدمی نے اپنی روٹیوں میں سے 1 پیس اس تیسرے آدمی کو دیا تھا اس کو 1 درہم ملے گا۔ تو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میتھمیٹکس اور یہ تھا ان کا انصاف۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلنے کا دل بھی کرتا ہے اور اس کے طریقے بھی ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ آج ہماری قوم کو صرف جاہل ہی نہیں اور بھی نہ جانے کیا کیا برے القاب سے پکارا جا رہا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ اگر ہمیں کوئی برا کہتا ہے تو اس کی زبان کو حرکت تو اللہ نے ہی دی ہے نا۔ ہم کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھیں کیوں یہ نوبت آئی؟ کیا ہم نے جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا ہے ان سے ویسی محبت کی ہے جیسا کہ حکم ہے؟ جن باتوں سے ہمارے نفس کو لذت ملتی ہے ان کاموں میں بھی ہیر پھیر کر کے انہیں فخر سے سنت کہہ کر ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی بہت ساری تعلیمات، بہت ساری سنتیں حالات یا وقت کا تقاضا کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ کہا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جن سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ ہم اپنے دل کو بھی ذرا ٹٹولیں، کتنی محبت ہے ہمیں اپنے نبی سے اور اہل بیت سے۔ اگر ہم محبت کا دم بھرتے بھی ہیں نا تو وہ صرف زبانی خرچ ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوجھ بوجھ، انصاف، حکمت کس لیول کی تھی، کس معیار کی تھی۔ سائنس، میتھمیٹکس، اکنامکس، جغرافی پر کس لیول کا کمانڈ تھا۔ دنیا میں کوئی بھی حضرت علی کا ثانی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں اگر ہم نے اپنے نبی سے سچی محبت کی ہوتی، حضرت علی کے بارے میں جانتے اور آپ کے طریقے اپنی زندگی میں اتارتے تو کیا ہم انجانے میں بھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتے؟ ذرا سوچیں اگر ہم نے اپنے نبی سے سچی محبت کی ہوتی، حضرت علی کے بارے میں جانتے اور آپ کے طریقے اپناتے تو کیا ہم کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے؟ ہماری قوم کا کوئی شخص بظاہر شریعت کا پابند دکھ رہا ہو، اگر اس نے پھل کا ٹھیلا بھی لگایا ہو تو اس سے پھل خریدیے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر 1-2 پھینکنے لائق پھل ہمیں نہ دے، چاہے ہمارا کتنا بڑا بھی پلاٹ نہ کیوں نہ ہو۔
جب تک ہم 2-4 فٹ آگے پیچھے دائیں بائیں غیر قانونی طریقے سے زمین نہ دبائیں ہمارا کام نہیں بنتا۔ یاد رکھیں ہمیں اپنا تو حساب دینا ہی ہے۔ آج جو بچے اپنے ماں باپ کے گلے کا ہار ہیں، کل وہی بچے اپنے ماں باپ کا میدان حشر میں دامن پکڑیں گے۔ کل وہی بچے شکایت کریں گے کہ آپ نے ہماری زندگی اتنی مشکل کیوں بنا دی تھی۔ آج بچوں پر پڑھائی کا اتنا بوجھ ہے، اتنا بھاری بیگ، اتنا وزن ان کی ننھی نازک سی پیٹھ پر لدوایا جاتا ہے۔ اسکول کی خاطر بچپن چھین لیا جاتا ہے۔ آج بچوں کو تو اپنی نیند بھی پوری کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ اسکول، کوچنگ، ہوم ورک، پروجیکٹ میں بچوں کی زندگی الجھ گئی ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کا بھی بچوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ کل میدان حشر میں یہی بچے اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ سکتے ہیں۔ یہی بچے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اتنا کچھ نہ کر کے صرف ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنا سکھا دیتے، ہمیں حضرت علی کے بارے میں بھی کچھ بتا دیتے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ خیر، اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ہم سچی توبہ کریں اور خود اپنے آپ کو اور کم سے کم اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔